علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک کہانی، کالی ناگن۔ عادل، ہاشم اور یوسف میں گہری دوستی تھی۔ وہ ہم جماعت ہونے کے علاوہ محلے دار بھی تھے، اس لیے اسکول سے آنے کے بعد بھی اکثر وقت اکٹھا گزارتے اور کھیلتے کودتے تھے۔ ایک دن یوسف کہنے لگا، یار مچھلی بہت مہنگی ہو رہی ہے، کل امی نے مجھے مچھلی لینے بھیجا۔ میں مچھلی فروش کی دکان پر گیا تو اس نے مجھے مچھلی کے دام 100 روپے کلو بتائے۔ میں حیران ہوا۔ امی نے مجھے 50 روپے کلو والی مچھلی لانے کو کہا تھا، اس لیے میں خریدے بغیر ہی واپس آ گیا۔ ارے کیوں نہ ہم خود دریا پہ مچھلی کا شکار کریں، عادل نے تیزی سے کہا۔ مفت میں مچھلی بھی ہاتھ آئیں گی اور تفریح بھی ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، اگلے اتوار کو چلتے ہیں، ہاشم بولا۔ بس ڈوری کا کانٹے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ان تینوں نے مچھلی شکار کرنے کا پروگرام طے کیا اور عادل نے دوسرے روز ہی کانٹا اور ڈوری خرید کے رکھ لی۔ اتوار کے دن وہ تینوں دوست شکار کی تیاری کر کے دریا کی طرف چل پڑے، جو ان کے گاؤں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ تینوں کے پاس اپنی اپنی بائسکل تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دریا پہ پہنچ گئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ انہوں نے دریا کے کنارے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے کچھ دیر آرام کیا، پھر اپنے اپنے کانٹے دریا میں پھینکے اور ڈوری پکڑ کر مچھلیاں پھنسنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہر ایک پر امید نگاہوں سے اپنے کانٹے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک عادل کی ڈوری حرکت کرنے لگی۔ وہ چلایا، میرے کانٹے میں مچھلی پھنس گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈوری کھینچنے لگا، مگر مچھلی شاید بہت بڑی تھی، اسے کھینچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ہاشم اور یوسف دوڑ کر اس کے پاس آئے اور اس کے ساتھ مل کے ڈوری کھینچنے لگے، لیکن جب مچھلی باہر آئی تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ وہ کافی بڑی مچھلی تھی، جس کا وزن ان کے اندازے کے مطابق کم سے کم 40-50 کلو گرام تھا۔ مچھلی پانی سے باہر کنارے پہ تھوڑی دیر تک تڑپتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ جلد ہی وہ ایک نوجوان لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ مچھلی کو لڑکی بنتا دیکھ کے وہ تینوں خوفزدہ ہوئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ اس لڑکی نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا تو آوازیں دینے لگی، ٹھہرو، رک جاؤ، میں کوئی بدرو یا چڑیل نہیں ہوں، آپ لوگ مجھ سے مت ڈریں۔ یہ کہتے وہ ان کی طرف چل دی۔ وہ تینوں بھی رک کے ہانپتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ قریب آ کے کہنے لگی، میرا تعلق دریا کی دوسری جانب آباد ایک قبیلے سے ہے۔ میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری پرورش میرے چچا نے کی، جو اس قبیلے کا بہت بڑا جادوگر ہے۔ جب میری عمر 14 برس ہوئی تو قبیلے کے سردار نے مجھے پسند کر کے میرے چچا سے اپنے لیے رشتہ مانگا۔ چچا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سردار سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ سردار 50-60 برس کا بوڑھا تھا۔ میرے انکار پر سردار نے میرے چچا کو پیسوں کا لالچ دیا، تو چچا نے مجھ پہ دباؤ ڈالا کہ میں سردار سے شادی کر لوں، لیکن میں نے پھر انکار کر دیا۔ اس پر میرا چچا غصے میں آ گیا اور اس نے مجھے جادو کے ذریعے مچھلی بنا کے دریا میں پھینک دیا۔ اب تو اس وقت تک انسانی شکل میں نہیں آئے گی جب تک تو خشکی پہ نہ پہنچ جائے گی، چچا نے مجھ سے کہا۔ اس بات کو 5 برس گزر گئے ہیں اور میں اس دریا میں مچھلی کے روپ میں رہ رہی ہوں، مگر آج تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنی اصل حالت میں آ گئی ہوں۔ میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ عادل کے دوست ہاشم اور یوسف کو لڑکی کی باتوں پہ ذرا بھی یقین نہ آیا، لیکن عادل اس کی بپتا سے بہت متاثر ہوا۔ یار اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ ضرور کوئی چڑیل یا بدرو ہے جو ہمیں چکر دے رہی ہے، یوسف نے عادل سے کہا۔ اور کیا، ہاشم نے منہ بنا کر کہا، یہ کوئی شیطانی مخلوق لگتی ہے، اس لیے اس کے حال پہ چھوڑو اور گھر کو دوڑ لگا دو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں پکڑ کے ہمارا خون چوسنا شروع کر دے اور ہمارے گوشت پہ عیش کے بعد پھر مچھلی بن کے دریا میں چھپ جائے۔ دوستوں کی باتیں سن کے عادل نے ان پہ زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ اس لڑکی کی مدد کرنے کا اپنے دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا۔ لڑکی کی مدد کا فیصلہ کر کے عادل نے ہاشم اور یوسف سے کہا، تم دونوں جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔
ارے تم ہوش میں تو ہو عادل، جو اس اجنبی لڑکی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ ہاشم نے حیرت سے کہا۔ ہاں ہاں میں ہوش میں ہوں، عادل بولا۔ اب تم لوگ جاؤ۔ عادل کی بات سن کے وہ دونوں اس سے خفا ہو کے چلے گئے۔ عادل اور وہ لڑکی درخت کے نیچے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ لڑکی نے اپنا نام عائشہ بتایا، پھر اس کے دریافت کرنے پہ عادل نے اپنا نام بتایا۔ عائشہ کہنے لگی، عادل بھائی آپ ایک اچھے انسان ہیں، اگر برا نہ مانیں تو مجھے اپنے گھر میں کچھ عرصے کے لیے پناہ دے دیں، مجھے اس وقت سہارے کی ضرورت ہے۔ جب تم نے مجھے بھائی کہہ ہی دیا ہے تو تم میری بہن ہو، عادل نے مسکرا کر کہا، اور بہنیں ہمیشہ گھروں میں رہتی ہیں۔ عادل کی بات سن کر عائشہ خوش ہو گئی۔ عادل نے اسے سائیکل پہ بٹھایا، اپنے گھر لے گیا۔ گھر والوں نے اس سے عائشہ کے بارے میں پوچھا تو عادل نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ عادل کی والد وفات پا چکے تھے، گھر میں صرف والدہ اور بہنیں تھیں۔ عادل کی ماں خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے عادل کو ایک طرف لے جا کے سمجھایا، اس لڑکی کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ، یہ تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ عادل نے جواب میں ماں کو تسلی دی اور کہا، کچھ نہیں ہوتا امی، عائشہ مصیبت زدہ ہے اور انسان کو مصیبت میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے اس کی باتوں پہ یقین ہے اور میں نے اسے بہن بنایا ہے، اب میں اپنی بہن کو گھر سے نہیں نکالوں گا۔ عادل کی ضد دیکھ کر ماں کو اس کی بات ماننا پڑی، جبکہ اس کی بہنیں عائشہ کی آمد سے بہت خوش تھیں۔ عائشہ کو رہنے کے الگ کمرہ دے دیا گیا۔ عادل کی بہنوں نے اسے اپنے چند جوڑے بھی دے دیے۔ عائشہ ان میں گھل مل کے رہنے لگی۔ ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے۔ رات کے پچھلے پہر عادل کی آنکھ کھلی تو اسے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کے پانی لینے کے لیے کچن کی طرف گیا، جو عائشہ کے کمرے کے برابر میں تھا۔ پانی پی کر واپس آتے ہوئے عائشہ کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اس کی نگاہ جوں ہی اندر پڑ گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ اپنے بستر پہ موجود نہیں تھی اور بستر پہ عائشہ کے بجائے سیاہ رنگ کی ایک ناگن سوئی ہوئی تھی۔ ناگن کو دیکھ کر عادل پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، لیکن دہشت کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ پانی اور وہ فرش پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ماں اور بہنیں اس کے ارد گرد جمع تھیں۔ عائشہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے عادل سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا۔ عادل نے انہیں رات کا واقعہ سنانے سے گریز کیا، کیونکہ وہ عائشہ کو ناگن کے روپ میں دیکھ چکا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر والوں کو اس کی اصلیت پتہ چلے اور وہ ڈر جائیں۔ بہرحال اس واقعے کے بعد وہ عائشہ سے دور رہنے لگا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اسے عائشہ سے خوف آنے لگا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہیں اس کالی ناگن کا زہر اس کے اور گھر والوں کے جسم میں نہ پھیل جائے، لیکن نہ تو اس ناگن کا زہر پھیلا، نہ ہی اس نے عادل اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچایا۔ ایک ماہ گزر گیا۔ عادل اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسے خوف تھا اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو کہیں وہ ناگن غصے میں آ کے اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مگر ایک رات عائشہ خود ہی اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت تمام گھر والے سو رہے تھے، صرف عادل جاگ رہا تھا۔ عادل بھائی کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے خفا ہیں؟ پورے ایک ماہ سے آپ نے مجھ پہ توجہ نہیں دی، مجھ سے گپ شپ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کا رویہ بھی آپ پہلے جیسا نہیں رہا، جب بھی میں آپ کے سامنے آتی ہوں آپ دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ عادل پہلے تو اسے ٹالتا رہا، لیکن جب عائشہ نے وجہ جاننے پہ اصرار کیا تو اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آج اس سے اس کی اصلیت معلوم کر کے رہے گا۔ عادل نے دل مضبوط کر کے اس سے کہا، عائشہ تم کون ہو؟ اپنی اصلیت سچ سچ بتا دو، کیونکہ میں نے ایک رات تمہیں ناگن کے روپ میں دیکھا تھا۔ اس کا سوال سن کے عائشہ پہلے تو پریشان ہو گئی اور ٹالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں، میں آپ کی بہن ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھو تم نے آج تک مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، نہ ہی تمہارے ذہن نے کسی پہ اثر کیا ہے، ان سب باتوں کو میں جانتا ہوں۔ اگر تم نے نہ بتایا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے سچے دل سے مجھے بھائی نہیں بنایا اور فراڈ کر رہی ہو، عادل نے کہا۔ عائشہ بولی، میری اصلیت جان کر آپ کو دکھ ہوگا، اس لیے آپ اصرار مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔
لیکن جب تک تم اپنی اصلیت نہیں بتاؤ گی میں بے چین رہوں گا اور ہر وقت مجھے تم سے ڈر لگتا رہے گا، عادل بولا۔ عادل کے زور دینے پہ عائشہ نے زبان کھول دی۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا، پھر کہنے لگی، میں دراصل شیش ناگوں کی سردار کی بیٹی ہوں۔ آج سے 1000 پہلے میں اپنے ماموزاد کو چاہتی تھی، اس لیے ہم لوگوں سے چھپ کر باغ میں کھیلا کرتے تھے، لیکن ایک دن میرے ماموں نے ہم دونوں کو دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کے میرے والد کے سامنے لا پھینکا۔ ماموں نے ایسے ساری بات بتائی تو میرے والد نے غصے میں آ کے مجھے مارا پیٹا اور میرا گلا دبانے کی کوشش کی، لیکن میری ماں نے میرے والد کے پاؤں پہ پڑ کے میری جان بخشی کی، التجا کی اور کہا اگر سزا دینی ہے تو کوئی اور دے دو۔ تب میرے والد نے ترس کھا کے مجھے زندہ تو چھوڑ دیا، لیکن مجھ سے میرے تمام پراسرار قوتیں چھین لی اور مجھے مچھلی بنا کے دریا میں پھینک دیا۔ ادھر ماموں نے میرے ماموزاد کو خرگوش بنا کر اور اس کی تمام قوتیں چھین کر اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ 1000 سال بعد ہماری قوتیں خود بخود لوٹ آئیں گی۔ 1000 سال پورا ہو چکا ہے، اس لیے جب تم نے مجھے مچھلی کی شکل میں دریا سے نکالا تو میری قوتیں کچھ کام کرنے لگی اور میں انسانی شکل اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تمہیں جھوٹا واقعہ سنا کے تمہاری ہمدردی حاصل کر لی، اس لیے کہ مکمل طور پہ میری قوتیں بحال ہونے کے لیے میرے 2 مہینے تک انسانوں کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ اگر تم تھوڑے دن تک میری اصلیت سے واقف نہ ہوتے تو پورا وقت ہونے پہ میں خود بخود غائب ہو جاتی، کیونکہ والد کی شرط تھی کہ 2 مہینے بعد وہ خود ہی مجھے لینے آئے گا اور میری شادی میرے ماموزاد سے کر دے گا۔ عادل بھائی، اب آپ کی مرضی ہے، مجھے چند دن اور یہاں رہنے دیں یا نکال دیں۔ اتنا بتا کے عائشہ رونے لگی۔ اس کی داستان سن کے عادل کو دکھ ہوا۔ اس نے عائشہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہر ممکن مدد کرے گا، اس کا جب تک دل چاہے اس گھر میں رہے۔ عادل کی بات سن کے عائشہ خوش نظر آنے لگی اور اس نے عادل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، عادل بھائی، میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آپ بہت نیک دل انسان ہیں۔ جب 2 ماہ کی مدت پوری ہو گئی تو ایک رات زبردست زلزلہ آیا اور عادل ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ جلدی سے عائشہ کے کمرے میں پہنچا تو خوف کی شدت سے اس کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ کمرے میں ہزاروں ناگ رینگتے پھر رہے تھے اور فرش میں جگہ جگہ سوراخ دکھائی دے رہے تھے۔ عائشہ بستر پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی، مگر عادل کا خوف سے برا حال تھا۔ ناگوں کی زبردست پھنکاروں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ عادل کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ناگن عائشہ کے قریب آئی۔ عائشہ کی شکل و جسم تبدیل ہونے لگا۔ چند لمحوں ہی میں وہ کالی ناگن بن چکی تھی۔ تب تمام ناگ اکٹھے ہو کے کمرے سے باہر جانے لگے۔ ان میں کالی ناگن بھی تھی۔ عادل ایک طرف کھڑا خوف سے کانپتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ کالی ناگن بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ عادل نے محسوس کیا کہ وہ اسے شکر گزار نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس پہ کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ کالی ناگن اور تمام ناگ کمرے سے نکل گئے، مگر زلزلہ کافی دیر تک رہا۔ پھر ایک دم زلزلہ تھم گیا اور بارش ہونے لگی۔ بارش کے دوران عادل ساری رات بستر پہ بیٹھا کھڑکی سے باہر برستی بارش دیکھتا رہا اور کالی ناگن کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس نے پورے 2 مہینے ایک ناگن کے ساتھ کیسے گزارے جو 1 سال تک اپنے ماں باپ کی دی ہوئی سزا کاٹ رہی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔